من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. ما شاء الله. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ما شاء الله. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. محمد وآل محمد صلوات. بار دیگر بابا سے بلند صلوات. میں آغا صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ اب تشریف لائیں اور مجلس سے ادا سے خطاب فرمائیں. آغا صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیہ زندہ باد، یزیدیہ مرد آباد، محمد وآل محمد کے دشمنوں پہ لعنت، اور محمد وآل محمد صلوات. اللہم صل علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مقتدانا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
انہوں نے اپنی عبادات اور اطاعت کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں ہم۔ آج جو ہم جمع ہوئے ہیں یہاں پہ مومنین کرام امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے ہے، اور ماہ رجب المرجب دوسری مناسبت ہے۔ ماہ رجب بہت ہی عظیم مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ہمیں ماہ شعبان تک پہنچائے گا، اور ماہ شعبان ہمیں ماہ رمضان المبارک تک لے جائے گا، اور یہ ماہ رمضان المبارک کے سینے میں ایک رات ہے جو خیر من الف شہر، جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ تو ایک سٹیپ اور کرتے کرتے مرد مومن اپنی معراج کی جانب آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ مومنین، ماہ رجب سے فیض پانا ضروری ہے۔ اگر ہم ماہ رجب کو اگنور کر دیں گے تو کبھی بھی خدا کی وہ برکتیں جو خدا نے ماہ رمضان میں ہمارے لیے رکھی ہیں، ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ایک دعا جس کے جملے یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں وہ یہاں یہ ہے، این الرجبیون، ماہ رجب سے فائدہ اٹھانے والے کدھر ہیں؟ اور ایک دعا جس کی ابتدائی جملے یہ ہیں کہ خواب الوافدون علی غیرک، اے میرے پروردگار جس نے بھی تیرے غیر کے ساتھ معاملہ کیا وہ نقصان میرا۔ خدا کے علاوہ بہت سے خدا کے لیے کام کرنے والے بہت کم ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ کامیاب وہی ہوگا۔ خواب الوافدون علی غیرک، جس نے بھی تیرے علاوہ کسی اور سے امید لگائی ہے، بار الہا وہ ناکام رہا ہے۔ اور پھر جملے ہیں وَخَاسِرَ الْمُتَعَرِّضُونَ إِلَّا لَكَ، بار الہا جس نے بھی تیرے غیر کے آگے سوال کیا ہے وہ ذلیل ہی ہوا ہے۔ جو بھی خدا کے علاوہ جس نے کسی پہ امید باندھی اور کسی سے غیر سے سوال کیا وہ نا امید ہی رہا ہے۔ ہمارے ماہ رجب یہ پیغام دیتا ہے کہ ہمیں صرف اور صرف جو کام کرنا ہے وہ اپنے خدا کی جانب متوجہ ہونے ہیں۔ اور یہ دعائیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یا من ارجوہ لکل خیر، یہ اس کے پہلے جملے ہی خدا کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اے وہ ذات جس سے خیر کی امید رکھی جاتی ہے، خیر تو ہی اتارتا ہے۔ تو مومن کرام، ہمیں ماہ رجب سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور دوسری مناسبت امام کی ہے، اور ظاہری سی بات ہے کیونکہ شہادت کے شب ہے اور شہادت کا دن ہے، تو میں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ زیادہ امام ہی کے متعلق۔ آپ کا نام علی، اور آپ کا جو لقب ہے وہ نقی اور ہادی ہے، اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ہے ابو الحسن، کیونکہ اس سے پہلے بھی ائمہ طاہرین کی کنیت ابو الحسن رہی ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد۔ ہم اگر درود پڑھنا چاہتے ہیں تو مل کے ایک ساتھ پڑھیے محمد والا۔ آپ کی کنیت مولا کائنات کی کنیت بھی ابو الحسن، اسی طرح سے امام علی بن موسیٰ رضا، اللہم صلی علی محمد۔ آپ کی جو کنیت ہے وہ بھی ابو الحسن، اسی طرح سے آپ کی بھی کنیت یعنی کہ امام علی نقی کی کنیت بھی ابو الحسن، اور انہیں ابو الحسن ثالث کہا جاتا ہے، تیسرے ابو الحسن۔ ہمارے یعنی امامت کے دور میں تیسرے ابو الحسن آپ کہلاتے ہیں۔ اور آپ کی جو ولادت باسعادت ہے وہ 212 ہجری میں ہوئی ہے، اور جس وقت 220 ہجری ہوئی تو آپ کی کل عمر مبارک 8 برس ہے۔ اس میں آپ کی والد گرامی کی شہادت ہوئی ہے، اور آپ کی کل عمر مبارک 8 برس تھی، اور 8 برس کی عمر میں آپ عہدہ امامت پہ فائز ہوئے ہیں، اور 220 ہجری سے 254 ہجری تک آپ عہدہ امامت پہ فائز رہے۔ تقریباً یہ بنتا ہے 34 برس۔ 34 برس تک امام علی نقی عہدہ امامت پر
فائز رہے ہیں، اور آپ کی کل عمر مبارک یعنی 212 ہجری سے 254 ہجری تک تقریباً یہ بنتی ہے 41 سال۔ تو 41 سال کل عمر مبارک ہے آپ کی۔ 8 برس میں عہدہ امامت پہ فائز ہوئے، اور 34 برس آپ جو ہے وہ عہدہ امامت پر رہے ہیں۔ آپ نے جو اپنے زمانے میں جو اقدامات کیے ہیں ملت کے لیے، تشیع کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کو رشد دینے کے لیے، ان میں سے ایک نمایاں کام جو تھا وہ تھا آپ نے وکلا معین کیے معاشرے کے اندر۔ تشیع کو وکلا کے ذریعے ان میں نیٹ ورک پھیلایا۔ آپ جانتے ہیں کیونکہ شیعت اپنے بہت عروج تک پہنچ چکی ہے، اور ہر علاقے میں شیعہ پائے جاتے ہیں، صرف حجاز، مکہ اور مدینہ ہی میں نہیں، بلکہ عراق اور عراق سے دور سرحدوں میں اصفہان، شیراز، کم اور مشہد، یعنی ان بقیہ جگہوں پہ بھی، شیراز میں بھی، بقیہ جگہوں پہ بھی تشیع پائی جاتی ہے۔ تو اب ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک امام جو ہے وہ جس شہر میں بھی رہے اور دوسرا جو دوسرے شہر میں اور دوسرے ملک میں رہے وہ اسی کی اقتدا کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو ان کے ذریعے جو ربط پایا جائے گا وہ ایک چین کے ذریعے ہوگا، وہ ایک وکلا کے ذریعے ہوگا۔ وکیلوں کا تسلسل جو ہوگا وہ امام سے ملا دے گا، اور جو امام نے یہ سلسلہ قائم کیا وہی آپ کے بعد امام اور پھر امام عصر نے بھی اسی کو انتخاب کیا، اور آج بھی وہی ہے۔ کیونکہ آئمہ طاہرین کے دور میں جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا آئمہ سے ملاقات کرنا مشکل ہوتا گیا۔ اب جب ملاقات کرنا مشکل ہو گیا، اب تنہا امامت کا صرف یہ فائدہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کا دیدار کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک فائدہ ہے کہ آپ نے ان سے دیدار کرنا ہے، بلکہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے ان سے رابطہ برگزار کرنا ہے۔ تو رابطہ کبھی براہ راست ہو سکتا ہے، کبھی واسطہ، اور کبھی بلا واسطہ رابطہ، یہ بھی رابطہ ہو سکتا ہے۔ پھر اس لیے وکلا معین کرنے کی ایک مصلحت اور حکمت یہ ہے کہ خمس کی جمع آوری ہے، مختلف شہروں میں مومنین پائے جاتے ہیں، ان سے خمس کلیکٹ کرنا ہے اور ان کو ایک جگہ پر خرچ کرنا ہے۔ تو اگر وکلا نہیں ہوں گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ امام جو کہ محاصرے کے اندر ہیں وہ مختلف جگہوں سے جا کے خمس کو وصول کریں، یا تمام شہروں کے لوگ اپنے خمس امام کو جا کے پہنچائیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے کہ ایک شخص جو شیراز میں ہے، اصفہان میں ہے، اصفہان کہیں اور ہے اور سامرہ کہیں اور ہے، وہاں سے جاتے ہوئے آج کے زمانے میں اتنا آسان نہیں ہے، تو اس زمانے میں کیسے آسان ہو سکتا تھا؟ جو پریکٹیکل نیٹ ورک جو ممکن ہے وہ یہی ہے کہ وکلا کا نیٹ ورک۔ اسی طرح سے جو سوالات کے جوابات ہیں، دینی سوالات کے جوابات، عقائد کے جوابات، یہ سب اسی طرح سے وکلا کے ذریعے آپ تک پہنچتے ہیں۔ حتیٰ یہ کہ فقہی سوالات وہ بھی اسی طرح سے آپ تک پہنچتے، اور عقیدتی سوالات بھی امام تک اسی طرح سے پہنچتے، اور امام ان کے جوابات دیتے تھے۔ اور امام کے زمانے میں جو ابتدائی ایام جو تھے آپ کے، وہ اتنے زیادہ کہیے کہ آپ کو تنگ کرنے والے نہ تھے، لیکن جیسے جیسے آپ کے زمانے میں خلفاء کا زمانہ آتا رہا اور خلفاء ایک کے بعد ایک آتے رہے، تو آپ پہ ظلم و ستم بہت زیادہ شدید ہوتا گیا۔ سب سے پہلے جو خلیفہ آپ کے زمانے میں تھے وہ تھے معتصم باللہ۔ معتصم باللہ یہ تقریباً جو ہے وہ کچھ عرصہ امام کے زمانے میں رہا ہے، اور اس نے ظاہری طور پہ امام کو کوئی اذیت نہیں پہنچائی۔ اور اس کے بعد واثق باللہ آیا، یہ متوکل عباسی کا باپ، اس نے بھی کوئی زیادہ امام کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ واثق باللہ متوکل کا جو باپ ہے وہ معتصم ہے، واثق یہ اس کا بیٹا ہے، تو اس نے بھی زیادہ نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کے بعد جو زمانہ آیا ہے وہ ہے متوکل کا۔ متوکل جو عباسی، یہ بہت ہی لعین انسان، بہت ہی خبیث انسان، یعنی یہ صبح و شام جو ہے وہ اس پہ خداوند متعال کی لعنت ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ یزید ثانی بن کے ابھرا، اور اس نے وہ ظلم و ستم کیے جس کو زبان بیان کرنے سے قاصر ہے، مومنین کے اوپر اور امام کے اوپر۔ حتیٰ یہ ہے کہ روزہ امام حسین علیہ السلام اس پہ اس نے حل چلا دیے، اور جو ہے اس پہ
یعنی جانے پہ پابندی لگا دی، نجف کے اندر اور روزہ امام حسین پہ اس نے پابندی لگا دی. تو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ درود پڑھیے گا محمد والے محمد. تو یہ متوکل جو ہے وہ ایک سے ایک بڑھ کے ظلم کرتا رہا، اور ظلم و ستم کی یہ داستان رقم ہوتی گئی. حتیٰ یہ ہے کہ اتنا ظلم بڑھا کہ اس کا خود اپنا بیٹا بھی وہ برداشت نہیں کر سکا. اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو وارننگ دی کہ اس طرح سے اہل بیت کی توہین نہ کرو، لیکن یہ بدبخت تھا نہ ہو جن کی طبیعت ہی قابل، وہ تربیت سے نہیں سنورتے. وہ اس کے نصیب میں نہیں تھا سنورنا، اور حتیٰ یہ ہے کہ اس کے بیٹے ہی نے اس کو قتل کر دیا. کیونکہ جیسے حکیم امت کہتے ہیں، تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ ہوگا ناپائیدار ہوگا. جو بھی شاخ نازک پہ چیز ہوگی وہ ناپائیدار ہوگی. تو اب ایسے موقع پہ آپ دیکھیے گا کہ یہ اتنا بدبخت تھا کہ اس کے بیٹے نے بھی اس کو برداشت نہیں کیا. اور یہ عباسی خلفاء میں جو اہل بیت اطہار کے اوپر ظلم و ستم کرنے والے وہ بھی تھے، ان میں یہ سب سے اوپر تھا، ٹاپ پہ تھا. جب متوکل عباسی آیا ہے تو 4 سال امام مدینے میں رہے، اور مدینے کے گورنر کا نام تھا عبداللہ ابن حکم. یہ امام کے سے اس کا تعلق تھا کیونکہ امام مدینے میں تھے، اور امام سے حسد میں مبتلا تھا. کیونکہ آپ دیکھیے گا کہ جو خدا کے الہی نمائندے ہوتے ہیں ان کے پاس الہی عزت ہوتی ہے، اور جو حکمران ہوتے ہیں ان کے پاس تخت و تاج ہوتا ہے لیکن دلوں میں عزت نہیں ہوتی. وہ یہی ہوا کہ جس وقت یہ امام کا پروٹوکول اور امام کے جانثاروں کو دیکھتا تو اس کے دل میں ایک حسد کی آگ بڑھ جاتی، اور حسد بڑھتا جاتا، یہاں تک کہ ایک دفعہ اس نے خط لکھ دیا متوکل کو، اور یہ خط میں لکھا کہ اگر امام علی نقی اسی طرح سے اپنی فعالیت کو انجام دیتے رہے تو پھر یہ حکومت تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گی. وہاں سے اس کے کان کھڑے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قدر ان کا پروٹوکول ہے اور اس قدر ان کے چاہنے والے ہیں، اور اگر وہ تمہارے خلاف قیام کریں تو تمہاری حکومت ہاتھ سے جا سکتی ہے. امام کو جب اس خط کا پتہ لگا تو آپ نے اس مقابلے پہ ایک خط لکھا متوکل کو، اور یہ کہا کہ یہ جو خط اس نے لکھا ہے در حقیقت میں یہ ذاتی انات کی وجہ سے ہے، یہ حسد کی وجہ سے چغل خوری ہے، کوئی وہ نہیں ہے. لیکن متوکل نے اس خط کو پڑھ کے امام کے عبداللہ ابن حکم کو ہٹا دیا، اور اس کی جگہ پہ ایک اور گورنر کو معین کیا. لیکن اب وہ کھٹکا جو اس کے، بری بات بیٹا فاصلے کے ساتھ بیٹھو، بیٹا آپ لوگ فاصلے کے ساتھ جاؤ، اس طرح قریب نہیں، محفل مجلس ڈسٹرب ہوتی ہے، فاصلے کے ساتھ سب بیٹھو. چلو بیٹا ادھر سب علیحدہ علیحدہ ہو کے بیٹھ جاؤ. بیٹا جلدی کرو، مجلس ہو رہی ہے. مومنین آپ تھوڑا سا مدد کیجئے کہ آپ کے تعاون کی ہمیں جو ہے وہ شدت کے ساتھ درکار ہے، کیونکہ مجلس اعضاء کا ماحول اور یہ مسجد کا ماحول ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بچے ہم ان کو نکال دیں تو نشہری ہو سکتے ہیں، اور اگر رکھیں تو یہ بچوں کے بچپنے میں ہے کہ یہ شور کریں گے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا تعاون کریں، بیٹا جلدی کرو نا، بیٹا پھیل جاؤ، جلدی سے پھیل جاؤ، دور 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 بیٹھو جا کے. درود پڑھیے گا محمد والے محمد. امام کے کہنے پہ متوکل نے اس گورنر کو ہٹا تو دیا،
لیکن ایک اور گورنر معین کر دیا اور اس کے فوراً بعد آپ کو پیغام بھجوایا کہ آپ مدینہ کو چھوڑ کے سامرہ میں آ جائیں۔ امام جو ہے وہ آپ کے لیے کوئی بھی راہ حل نہ تھا، کوئی بھی چارہ نہ تھا، اس لیے کہ یہ جو دعوت تھی وہ تو دوستانہ تھی، لیکن حقیقت میں آپ کو وطن سے دور کیا جا رہا تھا، آپ کو علیحدہ کیا جا رہا تھا۔ اور امام جو ہے دل ناخواستہ آپ مدینے سے چلے اور آپ نے اپنے ساتھیوں کو اس سے آشنا کیا کہ یہ مقصد اس کا کیا ہے بلانے کا۔ اور جس وقت آپ وہاں پر پہنچے ہیں سامرہ میں، تو آپ دیکھیے گا کہ اس خبیث نے امام کو جو ٹھہرایا وہ ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں خواب الاسادیلک، بھیک مانگنے والوں کی جگہ، وہاں پہ ٹھہرایا، جو گدھا جو بیکاری لوگ جہاں ٹھہرتے ہیں وہاں پہ ٹھہرایا۔ اگرچہ آپ کی ذات میں ایسی بات نہیں ہے، آپ بے شک غربا کے ساتھ، فقراء کے ساتھ لائف گزارتے ہیں، لیکن یہ متوکل آپ کے وجود کو اور آپ کی عظمت کو حقیر کرنا چاہتا تھا۔ اور کچھ دن وہاں پہ جب اس نے ٹھہرایا اور ٹھہرانے کے بعد آپ کو ایک قید خانے میں ڈال دیا، جو کہ جس کا قید خانے کا دروغہ تھا حاجب رزاقی۔ حاجب نے جس وقت امام کے کمالات کو دیکھا، کرامت کو دیکھا، امام کی عبادتوں کو دیکھا، امام کے معاملات کو دیکھا، تو خود بخود امام سے اس کے دل میں محبت پیدا ہو گئی اور امام کی عظمت کا احترام کرنے لگا اور امام کے ساتھ اچھا سلوک کرنے لگا۔ ابھی کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ متوکل تک یہ بات پہنچ گئی کہ حاجب جو ہے، جس کو تم نے ان کے حراست کے لیے اور ان کے قید پہ نگہبان ٹھہرایا ہے، وہ ان کو کیا کرے گا، وہ تو خود ان کی محبت اور ان کی عشق میں گرفتار ہے۔ ایسے موقع پہ ایک اور دروغہ جس کا نام سعید ہے وہ ٹھہرایا گیا۔ سعید جو ہے وہ ٹھہرایا گیا اور یہ سعید امام کے اوپر جتنا ستم ہو سکتا تھا یہ سعید امام کے اوپر کرتا، اور اس طریقے سے امام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ظلم و ستم میں شب و روز قید میں گزارتے۔ آپ دن کو روزے رکھتے اور رات کو عبادت میں گزارتے ہیں۔ ایک وقت جو ہے وہ فتح ابن خاقان، یہ آل رسول سے محبت کرتا تھا۔ فتح ابن خاقان یہ متوکل کا وزیر بن گیا۔ اس کے وزیر بننے کی جو سبب بتایا جاتا ہے وہ ذاتی صلاحیتیں تھیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جیسے تشیع ہے، اس کی اس حکومت میں کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شیعہ پرائم منسٹر کا یا کسی اچھے عہدے پہ چلا جاتا ہے تو اس کی ذاتی صلاحیتیں ہیں، مذہب کے وجہ سے وہ نہیں ہے۔ تو یہ خاقان جو تھا یہ ذاتی صلاحیتوں کی بنیاد پہ اس کو وزیر بنایا گیا۔ جب یہ متوکل کا وزیر بن گیا تو اس نے متوکل سے کہا، سفارش کی امام کے لیے، کہ آپ ایسا کرو کہ یہ آپ امام کو قید خانے سے باہر نکلے آؤ۔ اور متوکل نے خاقان کی بات کو مانتے ہوئے امام کو قید خانے سے باہر نکال دیا اور ایک ایسے گھر کے اندر رکھا جس کو حراست میں رکھا، جسے کہیے قید، جسے ایسا گھر جسے حراست کے اندر رکھا، نگرانی میں رکھ لیا اس گھر کو، چاروں طرف سے نگرانی ہوتی ہے اور آپ گھر میں رہتے، اور پابندی لگا دی کہ آپ سامرہ کو چھوڑ کے کسی اور شہر میں جائیں گے نہیں ہیں۔ اور یہ اذیت آپ کو ہمیشہ رہی کہ ہر طرح سے آپ کو اذیت پہنچاتا، کبھی کسی ساتھی اور چاہنے والے کی شہادت کی خبر آپ کو پہنچتی، اور کبھی جو ہے وہ خبر پہنچتی کہ کربلا جانے نہیں دیا جا رہا، کبھی خبر پہنچتی کہ نجف جانے نہیں دیا جا رہا۔ تو امام کے اوپر اس طرح سے، یعنی اتنا تنہا جو فزیکلی تیر لگائے جاتے ہیں وہ تیر نہیں، بلکہ یہ دوسرے تیر امام نے بہت زیادہ برداشت کیے، رنج و علب کے اندر لائف گزری۔ ایک مرتبہ آپ دیکھیے کہ ایک خدا کے امام اور خدا کے صالح بندے کے لیے اس سے بڑھ کے کیا اذیت ناک چیز ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی عبادت میں مشغول تھے تو یہ شراب کے نشے میں دھن تھا متوکل، اور اس نے امام کو بلا بھیجا، کہا آپ میری طرف آئیے۔ امام جب گئے تو دیکھا کہ شراب کا دور ہے، اور اس نے امام سے کہا کہ آپ، یعنی نعوذ باللہ آپ کے سامنے اس کو پیش کیا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ نہ میں نے اور نہ ہماری جد میں سے کسی کے خون یا گوشت میں یہ
کبھی مخلوط ہوئی ہے، تو ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور پھر اس نے کہا کہ آپ کوئی گانا سنائیں، پھر گستاخی اس طرح سے کی کہ آپ کوئی گانا سنائیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بھی ہمارے، اس کا فن بھی ہمیں نہیں آتا، یہ فن وہ نہیں ہے جو ہمیں آتا ہو۔ پھر اس نے اصرار کیا کہ اچھا کوئی آپ شعر سنائیں، تو کچھ اشعار آپ نے اس محفل میں کہے۔ وہ اشعار وہ ہیں مومنین کرام، جو تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت اشعار امام نے پڑھے تو امام کی شخصیت اور وہ علم اور رتبہ اور مقام اور امام کے روب اور دبدبے کی وجہ سے وہ شراب و نوش کی جو محفل تھی وہ گریہ و زاری میں بدل گئی۔ وہ شراب کے جام ٹوٹ گئے، حتیٰ یہ کہ متوکل خود رونے لگا۔ وہ امام نے جو اشعار کہے ہیں، مختلف شاعروں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور ظاہری سی بات ہے میں آپ کو سارے اشعار نہیں لیکن چند ایک ان کے ترجمے جو ہے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے شراب کی محفل کو ایک گریہ و زاری کی محفل بنا دیا۔ تو شاعر نے آپ کی زبان کا ترجمہ کیا ہے، صدا یہ ان کو دی اس نے بعد دفن لحد، کہ کچھ لوگ تھے جب ان کو لحد میں دفن کر دیا گیا تو آواز دی گئی، پوچھا کہ بھائی سناؤ کیا حال ہے۔ صدا یہ ان کو دی اس نے بعد دفن لحد، کہاں ہے وہ چہرے، کہاں وہ چہرے ہیں جو تھے ہمیشہ زیر نقاب، جنہوں نے وہ چہرے کہاں پہ ہیں شاہوں کے، جن کے پاس ہار ہوتے جن کے گلوں میں، جو سجے ہوئے ہوتے زیورات کے ساتھ، جو ہمیشہ نقاب میں رہتے، جو عام لوگوں تک یعنی عام لوگ ان کو دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، تو یعنی لوگ ان کے سیکورٹی میں رہتے، اتنے حصار میں رہتے، آج وہ کہاں پہ ہے بادشاہ، یہ بڑے بڑے تخت و تاج والے وہ کہاں پہ ہیں۔ زبان حال سے بولے جو اب ہے مدفن، قبروں سے یہ آواز آنے لگی۔ غذائیں کھائیں شرابیں جو پی تھی حد سے سوا، امام نے فرمایا کہ اب وہ قبر ان کو بول کے جواب دے رہی ہے کہ وہ بادشاہ، وہ بڑے بڑے جن کو نقاب میں لے لیتی تھی دنیا، وہ اب ہمارے پاس ہیں، اور ان کا حال کیا ہے، غذائیں کھائیں شرابیں جو پی تھی حد سے سوا، وہ امام کے جملے ہیں فَأَصْبَحُوا بَعْدَ الْعَقْلِ قَدْ عَقَلُوا، وہ بن گئے جو کھاتے تھے غذائیں خود کسی کی غذا، یہ امام کے جملے ہیں۔ وہ جو کھاتے تھے غذائیں وہ بن گئے کسی کی غذا، کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ وہ جو کبھی گوشت کھا رہے ہیں اور کبھی شراب نوشی کر رہے ہیں اور کبھی کچھ کر رہے ہیں، یہ جو غذائیں اس طرح کی کھا رہے تھے وہ بن گئے خود کسی کی غذا، حشرات قبر کے کیڑے آج ان کو کھا رہے ہیں۔ تو صدا یہ ان کو دی اس نے بعد دفن لحد، کہاں وہ چہرے ہیں جو تھے ہمیشہ زیر نقاب، زبان حال سے بولے اب ہے مدفن، غذائیں کھائیں شرابیں جو پی تھیں حد سے سوا، تو گنجے قبر میں منزل بھی کیا بری پائی، کیا قبر ان کو بری قبر ملی، کہاں ہے تخت و تاج اور کہاں ہے وہ لباس حسد، وہ جس لباس کو پہن کے وہ حسد کرتے تھے وہ لباس کہاں چلے گئے۔ اور کہنے لگے غبار جن کو آنے دیتی تھی نہ حجاب، وہ حجاب جو رکاوٹیں تھیں ان کے پاس سیکورٹی گارڈ تھے، کبھی بھی ان کو غبار نہیں آتا۔ آپ دیکھیے کبھی گرمی میں پسینہ نہیں آتا، ایک کوئی جو ہے وہ پنکھا ان کو ہلا رہے ہیں اور کوئی کچھ کر رہے ہیں، تو کہا غبار جن کو آنے دیتی تھی نہ حجاب، وہ رخ زمین کے کیڑوں کا بن گئے ہیں مسکن، وہ چہرے زمین کے کیڑوں کا جو ہے وہ مسکن بن گئے ہیں، اب زمین کے کیڑے جو ہے نا وہ ان کو کھا رہے ہیں۔ درود پڑھے محمد وعلیہ محمد۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ قبر کے کیڑے ان کو کھا رہے ہیں۔ یہ انسان کا عالم ہے کہ انسان اگر اپنی حدوں سے دور چلا جائے گا تو بالآخر ایک دن نہ ایک دن خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو یہ اشعار سن کے متوکل رونے لگا، وہ جام کے پیالے ٹوٹ گئے، وہ شراب کے پیالے ٹوٹ گئے، اور ایک مرتبہ وہ محفل گریے کی بن گئی، اور امام جو ہے وہ وہاں سے گھر کی طرف چلے۔ آپ دیکھیے گا کہ یہ ظلم و ستم میں اس قدر جابر اور ظالم انسان تھا متوکل کہ اس کے بچوں کا ایک استاد تھا جس کا نام تھا ابن سکیت۔ ایک مرتبہ اس نے ابن سکیت سے پوچھا اپنے بچوں کے استاد سے، یہ بتا
کہ میرے بیٹے جو دو تجھ سے پڑھتے ہیں، اور حضرت علی کے بھی دو بیٹے تھے، بتا میرے بیٹے تجھے زیادہ پیارے ہیں یا حضرت علی کے بیٹے تجھے زیادہ پیارے ہیں؟ کیونکہ بغض اور حسد میں یہ مرا ہوا تھا، آپ کے ڈوبا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ وہ استاد جو ان کے بچوں کو پڑھاتا تھا، اور آپ دیکھیے گا کہ کیسے متوکل کے بچے نے متوکل کو امیر المومنین کی گستاخی پہ مارا، اور کس طریقے سے جو ہے وہ آپ ایک اور خلیفہ عباسی جو گزرے ہیں، بنو امیہ کا جو خلیفہ گزرا ہے عمر بن عبدالعزیز، کیسے اس نے باغ فدہ کو واپس کیا۔ اگر آپ نگاہ کو آپ دوڑائیں گے تو ان میں یہ بات کامن ملتی ہے کہ ایک استاد ان کا ضرور تھا جو اہل بیت سے عشق رکھتا تھا۔ یہ استاد جو ہے نا، وہ آپ کہیے کہ یہ انسان کی تقدیر کو بنا دیتا ہے۔ تو اگرچہ متوکل بہت ہی لعین ہے، لیکن اس کے بیٹے میں کیسے اہل بیت کی محبت آ گئی۔ آپ دیکھیے یہ خود منع کر رہا ہے کہ کوئی کربلا نہیں جائے، جو جائے گا وہ مارا جائے گا، اس کا خون حلال ہے، جو بھی کربلا جائے گا، جو نجف جائے گا اس کا خون حلال ہے، یعنی وہ مار دیا جائے گا۔ اس کے بیٹے نے آ کے کربلا کا راستہ بھی کھول دیا اور نجف کا راستہ بھی کھول دیا، اور یہ لوٹنے والا، اہل بیت اطہار کے گھروں کو لوٹنے والا، اور یہ جو ہے وہ مومنین کو لوٹنے والا، لیکن بیٹے نے باغ فدق واپس کر دیا۔ تو یہ کیسے ہوا؟ اس کی وجہ مومنین کرام جو ہے وہ استاد ہے۔ اگر انسان کا استاد ٹھیک ہو، انسان ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اگر استاد ہی ٹھیک نہ ہو تو انسان بھلے کہیں بھی ہو ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے استاد کا انتخاب خوب کرنا چاہیے۔ تو متوکل نے اپنے بچوں کے استاد ابن سکید سے پوچھا، بتاؤ کہ تمہارے نزدیک میرے بیٹے پیارے ہیں یا حضرت علی کے دو بیٹے جو تھے وہ زیادہ اچھے ہیں؟ تو ابن سکید نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ اے متوکل، میں جو ہوں تمہارے یعنی حضرت علی کے دو بیٹوں کا کیا کہنا، ان کی عظمتوں کا کیا کہنا، بلکہ تمہارے بیٹے جو ہے نا وہ میری نگاہ میں جو حضرت علی کا غلام کمبر تھا اس کا برابر بھی نہیں ہے۔ اور جس وقت متوکل نے یہ جملے سنے کہ اس کی زبان گدی سے کھینچ دو۔ ایک مرتبہ یہی ظلم و ستم دہرایا گیا، اس استاد کی زبان کو کھینچا گیا اور تڑپتے تڑپتے وہیں پہ مر گیا استاد۔ لیکن وہ بچے کو سمجھا گیا کہ اگر تم مرتے ہو تو مر جانا، لیکن اہل بیت اطہار سے کبھی اس طرح سے گستاخی کو برداشت نہ کرنا۔ یہی وجہ ہوئی کہ آج ایک استاد مر گیا ہے، لیکن جس وقت متوکل نے رات کے اندھیرے میں نشے میں چور ہو کے مسخرے بلائے، مسخرے وہ جو مذاق اڑاتے تھے، ایک مسخرے نے اپنا پیٹ کو بڑا کیا اور اس پہ کپڑا لپیٹ کے، اور جب وہ ناچتا تو نعوذ باللہ یہ ہنستا، اس کی مراد ہنسنے کی، اور یہ کہتا ہے یہ خلیفۃ المسلمین بننا چاہتا ہے، یعنی نعوذ باللہ اس کی مراد حضرت علی کی جانب اشارہ ہوتا۔ ایک مرتبہ بیٹے نے یہ منظر دیکھا تو اس کا خون کھول گیا۔ اس نے کہا کہ دیکھ، اگر تو خود گستاخی کرنا چاہتا تو کر لے، لیکن اس بڑے مجمع میں اس طریقے سے گستاخی کرنا میں تجھے اجازت نہیں دوں گا۔ اور اس نے جب اس بات پہ اصرار کیا تو اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ تمہاری تہذیب خود اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ ہوگا ناپائیدار ہوگا۔ تو یہ ناپائیداری ہے، اہل بیت سے جس نے بھی بغض رکھا ہے وہ اس کو دوام نہیں ملا ہے۔ آپ دیکھیے کہ وہ مردہ آباد ہی ٹھہرا ہے، تخت و تاج کے باوجود وہ 2-4 دن تو گزار گیا ہے، لیکن آخر میں اس کا نام و نشان بھی نہیں رہا ہے۔ درود پڑھیے گا محمد والے۔ مومنین آپ شہادت پہ اس طرح سے تکیے نہیں، امام کی شہادت ہے، بلند آواز سے درود پڑھیں محمد والے۔ متوکل ایک مرتبہ بیمار ہو گیا، اور متوکل نے یہ منت مانی کہ اگر بار الہ تو مجھے شفا دے دے گا، تیری راہ میں کثرت کے ساتھ مال صدقہ کروں گا، کثرت کے ساتھ جو ہے وہ تیری راہ میں دینار کو میں تقسیم کروں گا۔ خداوند متعال جو سب کی آواز کو سنتا ہے، جیسے آپ دعائے ماہ رجب میں پڑھتے ہیں، یوتی من سعلا،
بار الہ تو اسے بھی عطا کرتا ہے جو تجھے مانتا ہے، وَمَن یُؤْتِ مَن لَم یَسْأَلْہ، تو اسے بھی دیتا ہے جو تجھ سے نہیں مانگتا، وَمَن لَم یعرف ہو، تو اسے بھی دیتا ہے جو تجھے نہیں پہچانتا، تحنناً منہ ورحمہ، تیرا لطف و کرم اتنا زیادہ ہے کہ جو مانگے اسے بھی دیتا ہے، جو نہیں مانگے اسے بھی دیتا ہے۔ تو اب ایسے موقع پہ یہ بھی خدا کی بارگاہ میں کہنے لگا، بار الہ اگر مجھے شفا مل جائے گی میں تیری راہ میں کثرت کے ساتھ دینار خرچ کروں گا۔ ہوا یہ کہ کچھ دنوں کے بعد اللہ نے اس کو شفا دے دی، اور اب یہ چاہتا ہے کہ دینار کو خرچ کرے۔ کتنے دینار خرچ کرے؟ کثرت کے ساتھ۔ اور لوگوں سے پوچھا کتنے دینار خرچ کریں؟ کسی نے کہا 12 دے دو، کسی نے کہا 16 دے دو، کسی نے کہا 20 دے دو، کسی نے کہا 500 دے دو، مختلف دینار لوگوں نے کہا خرچ کرنے لگے۔ جس وقت باری آئی، اس نے کہا نہیں، میں امام علی نقی سے پوچھتا ہوں۔ آپ سے پوچھا کہ فرزند رسول آپ بتائیے کتنے دینار میں خرچ کروں؟ تو بیٹا امام سے پوچھا کہ کتنے دینار خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا 83 دینار تو راہ خدا میں خرچ کر، تو کثرت کے ساتھ شمار ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ وجہ پوچھیے، نہ 50 نہ 100 نہ 200 نہ 500 نہ 1000، یہ 83 دینار کیسے ہوگے کثرت کے ساتھ؟ تو ان لوگوں کا وجہ آپ معلوم کرو کہ کس طریقے سے امام علی نقی نے یہ بات کہی ہے۔ اور جب وجہ معلوم کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں خداوند متعال نے جواب دیا ہے، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، خدا نے فرمایا کہ اے امت محمدی میں نے تمہاری مدد کثرت سے مقامات پہ کی ہے۔ فرمایا کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں جو جنگیں ہوئی ہیں اور جو سر یعنی جو وہاں پر جنگیں اور سرے وہاں پہ ہوئی ہیں، ان کی ٹوٹل تعداد بنتی ہے 83۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے کثرت کو 83 پہ ریکارڈ کیا ہے، اس لیے جو صدقہ اور خیرات کثرت پہ ہو اسے 83 مرتبہ یعنی 83 درہم پہ دینا چاہیے۔ درود پڑھیے گا محمد والے محمد پہ۔ مومنین کرام، امام کے زمانے میں ایک فتنہ برپا ہو گیا جس کا نام ہے فتنہ قرآن، فتنہ خلق قرآن۔ 2 گروپ بن گئے امام کے زمانے میں۔ ایک وہ گروپ بن گیا جو قرآن کو مخلوق کہتا اور حادث کہتا، ایک وہ گروپ بن گیا گروہ مسلمانوں کا جو قرآن کو قدیم کہتا۔ ان میں جھگڑا ہوتا، قتل و غارت ہوتی، بحثیں ہوتی، لڑائی جھگڑے ہوتے اور معاملات جو ہے تباہی تک پہنچتے۔ اور یہ بہت شدت کے ساتھ یہ جھگڑا رہا ہے۔ اور جس وقت امام سے پوچھا گیا فرزند رسول قرآن مجید جو ہے وہ مخلوق ہے یا قرآن مجید قدیم ہے، تو آپ نے فرمایا اس مسئلے میں خاموش رہو، اس مسئلے میں خاموش رہو اور یہاں پہ کوئی بھی ڈسکس نہیں کرو، بیٹا نہیں باتیں نہیں کرو۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ امام نے فرمایا کہ جو بھی اس فتنے میں پڑے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ مومنین کرام، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، کچھ گفتگو کچھ بحثیں ایسی ہوتی ہیں جس میں انسان کو انوالو ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان باتوں میں انوالو ہو تو انسان ہلاکت کے علاوہ کوئی بھی چارہ نہیں ہے۔ وہ فتنے ایسے ہوتے ہیں یا کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کو انسان کو ان کی تلاش میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ اگر جواب مفت میں بھی ملے تب بھی نہیں لینا چاہیے۔ قرآن مجید نے بہت سے سوالات کو ذکر کیا ہے، جیسے قرآن مجید یہ تذکرہ کرتا ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی ہے، یقولون ثلاثہ، یہ پوچھتے ہیں کتنی تعداد ہے، 3 ہے، کوئی کہتا ہے 5 ہے، کوئی کہتا ہے 7 ہے۔ تو اللہ نے جواب نہیں دیا، بار الہ تجھے پتہ ہے، تو جواب بتا دے، یہ پوچھ رہے ہیں بندے تیرے پوچھ رہے ہیں سوال نہیں۔ جیسے ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا یا علی میری داڑھی کے بال کتنے ہیں، آپ نے جواب نہیں دیا۔ کس نے کہا میرے پگ اور میرے امامے کے بل کتنے ہیں، آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ آپ عصر کی نماز میں اس جواب کو پڑھتے ہیں، وہ جو عصر میں دعا پڑھتے ہیں، یہ تمام معصومین نے دعا پڑھی ہے، اسے ضرور آپ پڑھیں، اسے حفظ کر لیں۔ وہ دعا پیغمبر اسلام نے پڑھی، مولا کائنات نے پڑھی، آپ کے بچوں نے پڑھی، سب نے دعا پڑھی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے، اللہم انی اسألک من نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع ومن علم یا نفع۔ بار الہ مجھے پناہ دے دے، بار الہ اللہم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع، بار الہ مجھے پناہ دے دے۔ کیا؟ جیسے آپ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
مجھے شیطان رجیم سے دور رکھ، اس سے پناہ مجھے دے بار الہ، میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں آپ کے تو بار الہ میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں ان کے شرور سے۔ ان میں سے کون ہے؟ وہ شیطان اینڈ فیملی۔ وہ کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک یہ ہے کہ من علم لا ینفع، وہ علم جس کا کوئی بھی فائدہ بولو نہیں ہے۔ وہ یہی گفتگو ہے کہ اس علم کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ مخلوق ہے یا قرآن مجید جو ہے وہ قدیم ہے۔ مخلوق، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اگر تو یہ ہے مخلوق تو قرآن مجید 1400 سال کے بعد، یعنی 1400 سال پہلے، یعنی جب ہزاروں سال بیت کے تب اترا ہے، تب اس کی لائف وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور اگر قدیم ہے تو جب سے خدا ہے تب سے قرآن ہے۔ تو امام نے فرمایا اس مسئلے میں خاموش رہو، صرف اگر آپ کے اوپر کوئی آپ کو گفتگو کرنی ہے تو وہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ کلام الہی ہے، قرآن مجید جو ہے وہ کلام الہی ہے، اس کے علاوہ اس کے اوپر کوئی بھی گفتگو نہیں کرو۔ فرمایا کہ یہ وہ فتنہ ہے، اگر اس میں تم پڑھو گے تو تم جو ہے وہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ حکیم امت علامہ اقبال نے بھی اس فتنے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسانیت اس فتنے کا شکار ہو جاتی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے فضول سوالات جو انسانیت جن کو پوچھنے لگ جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ و جاوید ہے۔ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ بحث شروع کر دیتے ہیں جی حضرت عیسیٰ مر گئے ہیں زندہ ہیں، بس یہ بحثیں شروع کر دیتے ہیں۔ ابن مریم مر گیا یا زندہ و جاوید ہیں صفات ذات حق، حق سے جدا یا عین ذات، خدا کی صفات وہ اللہ کے ساتھ ہیں یا علیحدہ علیحدہ ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا کلیم۔ یہی اسی فتنے کی طرف اشارہ ہے کہ جو اللہ کا کلام قرآن مجید ہے کیا اس کے الفاظ حادث ہیں یا قدیم۔ امت مرحوم کی کس عقیدے میں ہے نجات؟ مناظرہ کر لو، آؤ دیکھو سنی ٹھیک ہے یا دیوبند ٹھیک ہے، مناظرہ کر لیتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے تراشے ہوئے لات و منات؟ وہ فرماتے ہیں یہ لات و منات ہیں، یہ فضول بحثیں، یہ بت ہیں، یہ انسان کو راہ حق سے روک دیتی ہیں۔ جو بھی ان بحثوں میں الجھ جاتا ہے لات و منات یعنی وہ بت جو خدا کی بارگاہ میں نہیں جانے دیتے۔ جیسے امام نے فرمایا اس فتنے میں خاموش رہو، اگر تم پڑھے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ حکیم امت نے اس کا ترجمہ کیا کہ یہ الہیات کے تراشے ہیں لات و منات۔ اور شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے یہ کہا کہ تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تب بساط زندگی میں ہو اس کے سب محرمات۔ اس کو تو بس ایک ہی کام کرو، اس بندہ مومن کو اس کو یہ کام کرو کہ یہ عالم کردار سے دور رہے، بس کرنے کی بات اسے نہیں سمجھانی، اس کو بحث میں ڈال دو، ان کو بحثوں میں ڈال دو، بس جہاں بیٹھو وہ بحثوں میں شروع کر دو۔ یہی آج آفت ہمیں لے ڈوبی ہے کہ ہم بحثوں میں الجھ گئے ہیں اور بس جہاں پہ ہے وہ بحث شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی مرجیت کی بحث ہے، کبھی ولایت پہ بحث ہے، کبھی اس پہ بحث ہے، کبھی اس پہ بحث۔ کرنے کی بات ایک ہی ہے، آج کرنے والی بات کوئی بھی نہیں کسی کے پاس۔ ایک مناظر جو ہے ایک گاؤں میں چلے گئے اور جا کے مناظرہ جیت لیا اور سب کو شیعہ کر دیا۔ امت مرحوم کی کس عقیدے میں ہے نجات؟ تو انہوں نے عقیدہ ثابت کر لیا کہ ولایت امیر المومنین کے عقیدے میں ہے، چلو ٹھیک ہے۔ اب وہ جب انہیں ولایت علی کا کلمہ پڑھا دیا تو اس گاؤں سے چلنے لگے، تو گاؤں کے جو چیدہ بزرگ تھے انہوں نے کھڑے کیا اور ان کا جناب اب آپ جا رہے ہو اور ہمیں شیعہ کر دیا ہے۔ کہا جی آپ بالکل اب شیعہ ہو گئے ہو۔ کہا اب یہ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ پڑھنے والی بات پڑھا دی ہے، اب کرنے والی بات بھی بولو، وہ بھی بتا دو کرنا کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ ان کا یہ کرنا وہی کچھ ہے جو پہلے کرتے تھے، کرنا وہی کچھ ہے، کرنے میں تبدیلی نہیں ہے۔ یہ جھگڑے زبانی کلامی ہے، یہ جھگڑے زبانی کلامی ہے۔ آج شیعہ سنی کا یہی مسئلہ ہے، آج ان کے جھگڑے زبانی کلامی ہے، کرنے میں وہی بات ہے جو سنی کرتا ہے، بولو شیعہ بھی وہی کرتا ہے۔ جیسے شیعوں کی شادیاں ہیں ویسے سنیوں کی ہیں، جو سنی کی پارلیمنٹ ہے وہ بھی وہی شیعوں کی پارلیمنٹ ہے، جو طریقہ کار ان کا، جو رسومات ان کے وہی ان کا رہن سہن ایک۔ آپ اندازہ نہیں لگاؤ گے، اگر اندازہ لگاؤ گے تو یہ کالے کپڑے پہنتا وہ کالے کپڑے نہیں پہنتا۔ بھائی کالے کپڑے میں کون سی شیعت آ گئی ہے؟ کپڑوں میں کون سی شیعت آ گئی ہے؟ کردار ایک جیسا ہے۔ بیگانہ رکھو تم اسے عالم کردار سے، یہ عالم کردار سے اسے بیگانہ رکھو۔ اور کہنے لگے کہ وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، وہی شعر اس کے لیے بہتر ہے جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات۔
جو جس شعر میں فلسفہ حیات نہ ہو نا، مست رکھنے والی بات ہو، وہ بہتر ہے، اسی لیے وہی بہتر ہے۔ اور شیطان یہ کہنے لگا مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں سے، اس کو بس مستی میں ڈال دو بس۔ آپ دیکھو قرآن پڑھتے ہیں مست ہو جاتے ہیں، تقریر کرو یہ مست ہو جاتے ہیں، جو کرو ان کا کل معراج یہ مستی۔ تو کہا مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانگاہی میں سے، اسے مزاج خانگاہی میں مست کر دو۔ اور شیطان نے کیا خوب کہا کہ یہ ہماری صحیح پیہم کی کرامت ہے کہ آج شیطان اپنے بڑے لیڈر کو، بڑے شیطان کو یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ کہنے لگا یہ ہماری صحیح پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا ملوکیت کے بندے تمام، صوفی ہو یا مولوی صاحب ہوں، یہ سب بادشاہوں کے غلام ہیں، جمہوریت کے غلام ہیں۔ ان کا ایک ہی نظام ہے، ایک کے لب پہ خلافت ہے، ایک کے لب پہ امامت ہے، لیکن نظام بادشاہوں کی غلامی ہے، ان کا کام بادشاہوں کی غلامی ہے۔ اور کہا کہ شیطان نے اپنے آقا کو یہ بات کہی کہ ہم بس اتنا ہی کر سکتے تھے کہ طب مشرق کے لیے موزون یہی افیون تھی، ہم نے انہیں چرس پلائی ہے اور چرس ان کی یہی تھی۔ کیا چرس تھی؟ طب مشرق کے لیے موزون یہی افیون تھی، ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں ہے علم کلام۔ یہ علم کلام جو ہے وہ ہم نے ان کو جو سکھایا ہے وہ نہیں ہے جو کرنے والا ہے، جو علم کلام ہم نے ان کو سکھایا ہے یہ وہ علم کلام ہے جس میں مستی ہے اور کچھ بھی کرنا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھ لو کہ مسجدیں ہیں اور امام کی شہادت ہے تو خالی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کہاں چلے گی قوم ساری؟ یہ مستی میں چلی گئی ہے۔ ان کو جنت کنفرم کر کے دے دی گئی ہے، لکھ کے دے دی گئی ہے کہ آپ کو جنت میں جب قبر میں جاؤ گے تو پوچھیں گے کون ہو، تو کہنا جعفری، کہا جا تو فری۔ تو اس طریقے سے کنفرم کر کے ان کو جب جنت دے دی گئی ہے تو مسجدوں میں پھر آباد کیسے ہوں گی؟ پھر راہ حق کیسے چلے گا؟ بھائیو یہ خیالی جنت ہے، یہ خیالی جنت ہے۔ وہ آپ جہاں پر آپ چاہتے ہو بار الہ مجھے پناہ دے دے، پناہ دے دے، پناہ دے دے ان چیزوں سے، وہاں پہ ایک چیز آپ یہ دعا مانگتے ہو، اللہم انی اعوذ بکا من ظلمات الوہم، خیالی دین سے مجھے وہ دے دے۔ وہ ظلمتیں ہیں، خیالی دین جب نہ کچھ پڑھا ہے، نہ پڑھایا ہے، نہ سیکھا ہے، نہ سکھایا ہے، کہیں سے نہیں لیا، کوئی استاد نہیں ہے، ایک بات بیٹھ گئی ہے دماغ میں، کسی نے بٹھا دی ہے کہ جی ہم جائیں گے، انہوں نے کہا جنت آپ کی ہے، اس کے علاوہ اور کس کی ہے، اللہ نے رینٹ پہ دینی ہے۔ تو ہم نے کہا واہ کیا بہترین دلیل دے دی ہے کہ واقعی ہمیں نہیں جنت دینی تو اور کسے دینی ہے۔ تو پھر وہ آئے نہ آئے اس کے لیے پتہ کہ سرکاری وہ ملازم جس کو پتہ ہے کہ جاب پہ جائے بولو یا نہ جائے اسے پے ملنی ہے، تو سرکاری آفیسروں کا حال دیکھیں پھر آپ کیا ہوتا ہے۔ پھر یہ سرکاری مسجد ہے، سرکاری محافل ہیں، یہی ہے کہ ان کو کنفرم کر کے لکھ کے دے دیا گیا بھائی جنت آپ کی کنفرم ہے، تو پھر وہ کیسے ہوگا؟ یہ طب مشرق کے لیے موزون یہی افیون تھی، وگرنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں ہے علم کلام۔ آج بیداری کی ضرورت ہے مومنین، آج روز شہادت میں ہمیں ایک مرتبہ بیداری کی ضرورت ہے۔ یہ امام نے قربانیاں کیوں کی؟ یہ ظلم و ستم کس لیے ڈھائے گئے؟ یہ تیر پہ تیر آل محمد نے کس لیے کھایا؟ آخر سبب کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیے کہ کربلا کی ریتی سے آج بھی آواز آتی ہے، ان کا نا دین و محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی، اگر نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچتا تو یا سیوفو اے تلوارو خزینی آؤ مجھے پکڑ لو۔ بس امام علی نقی یہی آواز دے کے کہتے ہیں نانا تیرا دین ہے، اس کے لیے اگر یہ شہادت کے بغیر یہ دین نہیں بچتا تو نانا یہ علی نقی اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ ارباب اعضا وہ مشکل گھڑی بھی آ گئی، میں ہاتھوں کو جوڑ کے دو جملے مصائب کا عرض کرنا چاہتا ہوں، کوشش کیجئے ہو سکے تو ایک آنسو امام کی نظر کیجئے، وہ امام جس کی زندگی قید خانے میں گزر گئی، وہ امام جس کی زندگی ظلم و ستم پہ گزری، اور متوکل جیسا خبیث و لعین انسان امام کے اوپر حاکم بن کے رہا، اس سے بڑھ کے کیا امام کے اوپر ستم ہو سکتا ہے؟ ارباب اعضا ایک مرتبہ ایک زہر ایک پھل میں ڈال کے امام کو دیا گیا، اور جیسے امام کو زہر دیا گیا ہے، ارباب بس زہر کا یہ کھانا تھا کہ امام نے تڑپنا شروع کیا ہے۔ ارباب اعضا ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ یہ زہر انسان کے جگر کو چیر کھاتی ہے،
اور کچھ امام ایسے ہیں جن کو جب زہر ملی ہے تو ان کو عالم یہ ہوا کہ وہ بہت تڑپے ہیں. سنو گے ارباب، ایک جملہ عرض کروں. ان میں سے ایک رسول پاک کا فرزند امام حسن مجتبیٰ ہے. ارباب ادا، جب امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا تو اس زہر کے بعد امام حسن مجتبیٰ بہت تڑپے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلیجہ جگر کو آ گیا، آپ کے لبوں سے باہر آ گیا. اور ایک مرتبہ جب جناب زینب کو دور سے آتے ہوئے دیکھا، وہ تش جس پہ جگر کے ٹکڑے گرے تھے، تو کہا بیٹا اس پہ ایک مرتبہ رومال دے دیجئے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ کہیں بہن زینب دیکھ نہ لے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، مولا میرے آقا آپ یہ برداشت نہیں کرتے کہ جگر کے ٹکڑے آپ کی بہن دیکھے. مولا اس وقت کیسے برداشت کرو گے جب کوفے اور شام کا بازار ہوگا اور زینب کے سر پہ چادر نہ ہوگی، اور یہ کوفے اور شام کے بازار میں کبھی اس بازار کبھی اس بازار کو جائے گی. ارباب ادا، انہی میں ایک ہمارے امام علی بن موسیٰ رضا ہیں. ارباب ادا، جس وقت آپ کو زہر ملا ہے تو ایک مرتبہ آپ نے جس وقت زہر کا اثر شروع ہوا آپ اٹھے اور ایک مرتبہ چہرے پہ آپ نے نقاب اوڑھ لیا. اس لعین نے پوچھا، حاکم نے پوچھا کہاں پہ جا رہے ہیں؟ کہا وہیں پہ جا رہا ہوں جہاں تو نے بھیجا ہے. کہا نہیں رکیے، کہا نہیں تیرا کام ہو گیا. ایک مرتبہ ارباب ادا، یہ آپ نے کیوں نقاب کو اوڑھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خون کی جو قے آ رہی تھی آپ برداشت نہیں کر رہے تھے کہ کوئی اس کو دیکھے. ارباب ادا، ایک امام علی نکی ہے، جب آپ کو زہر ملا ہے ارباب ادا خوب تڑپے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے جام شہادت کو نوش کیا. اور میں خدمت میں عرض کروں گا، جب امام علی نکی کی شہادت ہوئی ہے امام حسن عسکری نے غسل دیا، آپ نے کفن پہنایا اور آگے بڑھ کے اپنے بابا کے لیے نماز جنازہ کو پڑھا. میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا، مولا اگرچہ آپ پہ بڑے ظلم ہوئے اور بڑے ستم آپ کے اوپر ہوئے، لیکن بڑے خوش نصیب تھے کہ جب آپ دنیا سے گئے ہیں آپ کے بیٹے نے مجمع عام میں آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ جنازے کو پڑھایا ہے، آپ کے چاہنے والوں نے آپ کا جنازہ پڑھا ہے. لیکن کربلا کی ریتی میں ایک باپ ایسا ہے جب دنیا سے جاتا ہے تو سید سجاد ہے کہ ہاتھوں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، گلے میں توق ہے. میں کہوں گا مولا جب آپ کا بیٹا حسن عسکری نماز پڑھا رہا تھا تو ان کی پھوپھی کے سر پہ چادریں تھی، لیکن سید سجاد جب کربلا سے چلے تو دیکھا جناب زینب نے کہ سید سجاد کی عالم یہ ہے کہ روح قبض ہوا چاہتی ہے. کہا بیٹا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا پھوپھی اماں جس کے باپ کا جنازہ بے گورو کفن پڑا ہو وہ بیٹا اس کی یہ حالت نہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلبین ینقلبون. ماتم حسین. یا حسین یا حسین یا حسین.